الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا واحد ایسا پیغام ہے جو اللہ کی زمین پر ہر وقت ہر انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنی ذات کو تو چھپا رکھا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آنکھ کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ، چونکہ اس آنکھ میں وہ طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے. میں نے پیچھے کسی جمعے میں عرض کیا تھا، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، شاید مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرے میں ایک ہندو پنڈت نے کہا تھا کہ یار بحث اس پر تھی کہ یہ بتوں کو سامنے رکھ کر کیوں پوجتے ہو. اس نے کہا تھا ہم بتوں کو سامنے رکھ کر اس لیے پوجتے ہیں تاکہ جب خدا ہمارا سامنے ہو تو ہمیں اس کی عبادت میں لذت آئے. تم بھی کوئی عبادت کرتے ہو، اس کے الفاظ تھے، ساری زندگی ٹکریں مارتے رہتے ہو، پتہ ہی نہیں تمہارا خدا ہے بھی ہے یا نہیں، اگر ہے تو دکھاؤ کدھر ہے، میرا خدا تو یہ بترا سامنے اس کو سجدہ کر رہا ہوں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے اس پر دلائل دیے کہ عبادت کے لیے خدا کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس نے سوال کیا کہ جی خدا کا نظر آنا بالکل ممکن ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے پھر اس کو جب مناظرانہ، یہ بھی پہلوانہ داؤ پیچ ہوتے ہیں، مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے اسے کہا جناب تمہاری آنکھ اگر اتنی پاور رکھتی ہے، اللہ کو دیکھ سکتی ہے، وہ تو بعد میں تمہارے اندر اپنی روح موجود ہے، پہلے اس کو تو دکھاؤ کدھر ہے. ہر انسان اپنی روح کو دیکھ نہیں سکتا. تو جب اس کو تو تم بھی مانتے ہو، چونکہ ہندو مذہب روح کو مانتا ہے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، جب روح کو تم مانتے ہو تو دکھاؤ کدھر ہے. اگر تم اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھ اتنی کمزور ہے کہ خود اپنے اندر موجود روح کو نہیں دیکھ سکتی، تو جناب اس اللہ کو جو روح کا خالق و مالک ہے، اس کو بھلا کہاں دیکھ سکتے ہو تم؟
تو قرآن کریم اللہ نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہر وقت زمین پر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی 100% اللہ کا کلام تھی، قرآن کی طرح تھی، کوئی فرق نہیں۔ قرآن میں اور پہلی آسمانی کتابوں کا بنیادی مقصد اور بنیادی دعوت ایک ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں میں اتنی تحریف کی کہ اصل اس میں کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں تحریف ہو نہیں سکتی۔ قرآن کریم جو ہے یہ 100% اصلی کتاب ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، جہاں یہ کتاب رہے گی اپنا معجزہ دکھائے گی، یہ کتاب جہاں رہے گی کفر کو توڑے گی، یہ کتاب جہاں رہے گی انسانیت کو اللہ کا تعارف کروائے گی، اور قیامت کی صبح تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے تو اس کتاب کا کرشمہ اور اس کی تاثیر اور اس کی برکت بھی دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی، اور آج دنیا اس قرآن کریم کو کیوں جلا رہی ہے، ان کو کیا پریشانی ہے اس کتاب سے، میں صرف آج کی تقریر میں اسی پس منظر کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن کی شکل میں معجزہ دیا، اس معجزے میں اللہ نے یہ تاثیر اور برکت رکھی۔ میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا ہے کہ یہ جہاں رہے گا اندھیروں چھٹ جائیں گے، جہاں رہے گا نور پھیلے گا۔ یہ قرآن کریم جہاں جائے گا کفر کو توڑے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کتاب کو کوئی سنے اور اس کے دل پر اس کا اثر نہ ہو۔ قرآن نے کیا کہا، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے ایمان والو خاموشی سے سنو۔ اور قرآن کریم نے سورہ زمر میں فرمایا، اور اللہ کے فضل سے ہر مسلمان اس قرآن کی سچائی کی گواہی دے گا، تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ کتاب جب بھی کوئی سنے گا اس کے جسم پر بال کھڑے ہو جائیں گے، اس کی جلد نرم پڑ جائے گی، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ آج بھائی کوئی بھی مسلمان قرآن سنتا ہے، اس کے دل پر اس کا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تاثیر سے پوری دنیا عرب کو مغلوب کیا۔ وہ عرب جو اتنے آپس میں لڑ جھگڑ کر بکھرے ہوئے تھے، اخلاق کے اعتبار سے اتنے پسماندہ تھے کہ ایک دوسرے کے قاتل ایک دوسرے کو ماریں، ان کا پیشہ ڈاکو زنی، قتل و غارت پسندیدہ مشغلہ، دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ قوم۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے قرآن اتارا، ان لوگوں نے قرآن سنا، بڑے بڑے کافر عاجز و بے بس ہو گئے اس کتاب کی تاثیر کو سن کر۔ اور یہ تاثیر صرف ان کے ساتھ نہیں، میں نے عرض کہ یہ تاثیر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کتاب کو جو بھی سنے گا اس کے دل میں اترے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب بھی کبھی کافروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا موقع آیا، مشکل وقت آیا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو کسی کافروں کی مجلس میں کھڑا کر دیا جائے، کہے بھائی آپ مسلمان ہو، اسلام کی دعوت پیش کرو، تو بھائی آپ میں سے ہر کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی بھی پیش ہے؟ ہر بندہ عالم و فاضل تھوڑا ہے۔ اگر کوئی عالم و فاضل بھی پیش کرے پتہ نہیں کیا کہے گا۔ لیکن کوئی مسلمان کھڑا ہو کر وہاں کیا پڑھ دے، قرآن کی 2-4 سورتیں پڑھ دے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیے کیا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ چلے گئے، مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے، نجاشی کے دربار میں جب مکہ کا وفد اب ان کو لینے کے لیے پہنچا، نجاشی نے بلایا اور دونوں کی بات سنی، اور اس وقت پوری اس وقت کی جو مذہبی قیادت تھی وہ نجاشی کے پاس، عیسائیت کے سارے علماء موجود تھے۔ سب کے سامنے نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کیا کہا تھا؟ تمہاری دعوت کیا ہے؟ تمہارے نبی اللہ کا کیا پیغام لے کر آئیں؟ آپ سب کو پتہ ہے حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم، بھائی ایسے ہی ہے، سورہ مریم کی تلاوت کی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں، بس اللہ کا نام لے کر کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، 2 رکوع پڑھ کر سنائے، 2 رکوع پڑھ کر سنائے، اور اس کیفیت میں سنائے کہ جناب سارا دربار ان کا فیصلہ کرنے کے لیے سجا ہے۔ عمر بن عاص کی قیادت میں مکہ کا وفد سارے بازار، ساری کابینہ کو قیمتی تحائف دے کر خرید چکا ہے۔ اب اس آخری فیصلہ ہونا ہے، یہ سپریم کورٹ میں آخری بیان ہے، اس کے بعد ان سارے صحابہ کو ہتھ کڑیاں لگنی ہیں، اور ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو واپس کہاں بھیجنا ہے؟ بھائی سن رہے ہیں؟ مکہ بھیجنا ہے۔ وہ منظر پورا عام کتابوں میں یہ منظر نہیں بیان کیا گیا، سیرت کی جو پائے کی کتابیں ان میں تو ساری تفصیلات ہیں، سب کو پتہ تھا۔ اور حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ہم پریشان تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ جب نجاشی نے کہا کہ بھائی میں ذرا ان کی بات سن لوں، کہا تمہارے نبی کیا دعوت دیتے ہیں؟ میں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھیں کھولی تو دیکھا نجاشی اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے بیٹھا ہے، اور اتنا رو رہا ہے کہ نجاشی کی جو داڑھی ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور دربار میں جتنی ان کی عیسائی قیادت بیٹھی ہے ساری رو رہی ہے۔ ساری کیا کر رہی ہے؟ کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، صرف سورہ مریم کی آیات۔ نجاشی نے زمین سے تنکا پکڑا اور تنکا پکڑ کے کہا اے لوگو، انجیل اور اس کتاب میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی مرکز سے نکلنے والے 2 چشمے ہیں۔ اور اس کے بعد مکہ کے وفد کو کہا تم یہاں سے نکل جاؤ جتنی جلدی ہو سکتا ہے، اور حضرت جعفر طیار سے کہا جب تک میری حکومت ہے تم عزت کے ساتھ یہاں رہو، میں تمہاری سرکاری وظائف بھی جاری کر رہا ہوں، اور اعلان کروا دیا اپنی ریاست میں کہ یہ میرے شاہی مہمان ہیں، ان کو کوئی دکھ نہ دے، ان کو کوئی دکھ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایسے بڑے موقع آئے، آپ نے صرف قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ یہی جو نجاشی ہے، نجاشی نے اس کے بعد پھر 40 آدمیوں کا وفد خود مدینہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات کے لیے، اور اس میں نجاشی کا بیٹا بھی تھا۔ اور کئی سالوں کے بعد جب یہ وفد مدینہ منورہ آیا، یہ کتنے آدمی تھے؟ اس میں 40 آدمی تھے، نجاشی کا بیٹا بھی موجود تھا، اور بڑے بڑے عیسائی علماء تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شاہی مہمان بنا کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی مدینہ سے باہر ان کے استقبال کے لیے اور فرمایا جس طرح تم نے میرے ساتھیوں کو سینے سے لگایا ہے میں تمہارے ساتھ معانقہ کروں گا۔ ان کو سینے سے لگایا، صحابہ اکرام کو فرمایا کہ انہوں نے میرے ساتھیوں کو عزت دی ہے، گھروں میں جس کے نرم گدے ہوں ان کے رہا یہ رواج نہیں تھا، مسجد میں بچھائے، اس پورے وفد کو بٹھایا۔ اور یہ وفد جب ملاقات خیر خیریت ہو گئی تو اس وفد نے کہا جی باقی باتیں مہمان نوازی بعد میں، ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ اللہ کا پیغام جو لائے ہیں وہ ہمیں سنائیے کیا ہے۔ اب کیا سنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور سورہ یاسین سنائی۔ بسم اللہ پڑھی اور کیا سنائی؟ بھائی اس میک کو ٹھیک کرو ذرا شکیل صاحب۔ بسم اللہ پڑھی اور کیا سنائی؟ سورہ یاسین سنائی۔ جب سورہ یاسین سنائی، سورہ یاسین ختم ہوتے ہی دیکھا کہ یہ 40 کے 40 آدمی چیخے مار کر رو رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی نے صرف کیا سنایا؟ سورہ یاسین۔
جیسے ہی سورہ یاسین مکمل ہوئی تو مسجد نبوی گونج اٹھی ان کی آہوں سے، ان کی سسکیوں سے. یہ سارے رو رہے تھے اور زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. اور یہ اس مجلس میں یہ کہہ ہی رہے تھے کہ مجلس کے اختتام پر 7ویں پارے کی پہلی آیات، پہلا رکوع اتر آیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَضُوا مِنَ الْحَقِّ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ، وہ عیسائی جنہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو اس طرح جاری ہوئے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسو برسانے لگ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، انہوں نے حق کو پہچان لیا. انہوں نے بھائی کیا کر لیا؟ آپ سب کو پتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کس آئے تھے، کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے. لیکن قرآن سن کر اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی. عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مکہ کا سب سے بڑی عمر کا اور سب سے سمجھدار آدمی تھا. مکہ والوں کو جب بھی کسی بین الاقوامی قوت سے، کسی بادشاہ سے مذاکرات کی ضرورت پڑتی تو عتبہ کو بھیجا جاتا تھا. اور عتبہ نے ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی کہ جی یہ جو ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے نئی تحریک اور دعوت، اس کا کیا کریں؟ عتبہ نے کہا تم یہاں بیٹھو، ایک مرتبہ میں ان سے مذاکرات کر کے آتا ہوں. اور عتبہ ابو جہل وغیرہ سرداروں کو کہہ کر آیا، مجھے لگتا ہے میں اس کو پیسے کی لالچ دے کے پھسلا لوں گا، میں اس کو پیسے کی لالچ دے کے کیا کر لوں گا؟ پھسلا لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا پورا لالچ کا پیکج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن لی، چونکہ یہ حضور کا چچا لگتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر کہا، چچا آپ کی بات کا کیا جواب دوں؟ میرے پاس تو آپ کا جواب یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ پڑھی، سورہ حامیم سجدہ پڑھی. 1 رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھے، 3 رکوع پڑھے، 4تھا رکوع پڑھا. اور 4تھے رکوع پہ جب سجدے کی آیات آئی نا تو ظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا تھا؟ سجدہ کرنا. آپ نے جب سجدہ کیا تو دیکھا عتبہ بھی سجدے میں پڑ گیا، عتبہ بھی سجدے میں پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کہا، چچا آپ کی باتوں کا میرے پاس یہ جواب ہے. عتبہ نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ عتبہ نے کہا، بھتیجے اپنے کام میں مشغول رہ. بھائی سن رہے ہو کیا رہے؟ اپنے کام میں اپنی دعوت دیتا رہ، کسی کے روکنے سے ہرگز نہ رکنا. عتبہ وہاں سے اٹھا، سرداروں کے پاس آیا اور اب مکہ کے سرداروں کو کہا، میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں، نہ شعر و شاعری ہے نہ کہانت ہے، اور تم اس پیغام کے رستے میں رکاوٹ نہ بنو. میں تمہیں پیشگی بتا رہا ہوں کہ اس کلام کی بڑی شان ہونے والی، اس کلام کی کیا ہونے والی ہے؟ بڑی شان ہونے والی ہے. میں نے تو عرض، انسان تو کیا پورے قرآن میں 2 جگہ تفصیل ہے. بھائی جب جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو قرآن سن کے کیا کہا تھا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. پوری جن پوری صورت ہے. تو میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو میں نے صرف تمہید بنائی ہے کہ پوری دنیا میں بار بار قرآن کو کیوں جلایا جاتا ہے. بس اس نقطہ پر آئیے جو میرے آج کے بیان کا موضوع ہے. پہلی کتابوں کا حل یہود و نصارہ نے، اللہ کے باغیوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے، شیطان کے نمائندوں نے یہ نکالا تھا کہ ان کتابوں میں کیا کر دی جائے؟ تحریف کر دی جائے. قرآن کریم میں تحریف ممکن نہیں ہے. قیامت تک یہ کس کی حفاظت میں ہے؟ اب وہ بے بس ہو گئے ہیں، چونکہ قرآن کی تاثیر ان کو بے بس کر رہی ہے. پوری دنیا، یورپ میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. قرآن کی تفاسیر، قرآن کے نسخے پہ نسخے ہر جگہ موجود ہیں، اور دن بدن ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو پورے یورپ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تحریف کر نہیں سکتے. اسلامی ملکوں پر دباؤ ڈال ڈال کے تھک گئے ہیں کہ اس میں تبدیلی کرو، تبدیلی ہو نہیں رہی. اس قرآن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب ان سے کچھ ہو نہیں رہا، صرف اپنا غصہ نکال رہے ہیں. کیا کر کے؟ قرآن کی توہین کر کے. بھائی سمجھ پائیں اب قرآن ان کو کیا کر رہا ہے؟
ذرا 2-4 واقعات سن لیجئے قرآن ان کو کیا کر رہا ہے۔ 2022 میں بین المذاہب کانفرنس جو ہوئی ہے وہ 2 بندوں کی قیادت میں ہوئی ہے، پوپ جو عیسائی دنیا کا سب سے بڑا رہنما ہے اور جامعہ ازہر کے شیخ، یہ قطر میں ہوئی ہے 2022 کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں پوری دنیا کے تمام مذہبی رہنما اور تقریباً اکثر یورپ کے ممالک کے وزراء آئے اس میں۔ یہ 10 دن کی کانفرنس ہوتی ہے، اس مرتبہ قطر میں ہوئی ہے، اور اس مرتبہ پوپ جو تھے خود پوپ کی زیر صدارت تھی۔ طے یہ پایا کہ ہر روز جو بین المذاہب کانفرنس کی جو اجلاس کا آغاز ہونا ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے نمائندے کی تلاوت سے ہونا ہے۔ پہلے دن یہ اعزاز ملا کن کو؟ یہودیوں کو، دوسرے دن ملا کن کو؟ عیسائیوں کو، تیسرے دن ملا فلاں کو، 5ویں 6ٹھے دن یہ حق کس کا تھا؟ مسلمانوں کا۔ اب جامعہ ازہر نے کیا کیا؟ مصر کے صرف 7 سال کے بچے کو، کتنی عمر کے بچے کو؟ 7 سال کے بچے کو تلاوت کے لیے بلایا، چونکہ وہ بچہ قرآن کا معجزہ تھا۔ وہ بچہ کیا تھا؟ قرآن کا معجزہ تھا۔ صرف اس کو بلایا۔ اب اس بچے نے تلاوت کی۔ وہ 7 سال کا بچہ صرف قرآن کا حافظ نہیں، شاید اگلی بات میں آپ کو سمجھا نہ سکوں، قرآن کو پڑھنے کے 17 طریقے ہیں جن کو 17 قرات 17 کہا جاتا ہے۔ کتنے طریقے ہیں؟ 17 طریقے عام بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑے بڑے ماہر قاری پڑھتے ہیں۔ یہ 7 سال کا بچہ قرات 10 کا ماہر۔ کس کا ماہر؟ اس 7 سال کے بچے نے، اس کو مصر میں ثانی عبدالباسط کہا جاتا ہے، یہ شیخ عبدالباسط کے شہر کا یہ بچہ۔ اس بچے نے جب تلاوت کی قرآن کی اور بتایا گیا کہ یہ قرآنی علوم کا ماہر ہے، اس نے وہاں ایسا رنگ جمایا اور شیخ ازہر نے کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ شیخ ازہر نے کھڑے ہو کر کہا مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 دن جن کتابوں کی یہاں تلاوت ہو رہی ہے ان میں سے کون سی الہامی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کون سی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ساری کانفرنس سے درخواست کرتا ہوں خود ہی فیصلہ کر لے الہامی کتاب کون سی۔ اور پوپ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ الہامی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور کیا کہیں؟ پوپ نے کیا کہا؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ کیوں؟ اس کتاب کے معجزے، پرانے واقعات چھوڑیے۔ ابھی 2022 میں سعودیہ میں ایک سروے کروایا جاتا ہے، قرآن کا سب سے چھوٹے حفاظ کو لایا جاتا ہے۔ یہ ابھی 2000 چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ جدہ میں الجامعۃ الخیریہ بہت بڑی ٹرسٹ ہے، میں خود جدہ اس کے اداروں میں بہت گیا ہوں، میرے بہت سے یار دوست وہاں پڑھاتے ہیں۔ یہ جو جدہ کے گورنر ہیں نا، ان کی زیر اس میں چلتا ہے، یہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے بہت مدرسے ہیں۔ اب وہاں جدہ میں سعودی حکومت نے اس بچے کو ایوارڈ دیا ہے، اور خود جدہ کے گورنر آئے، خصوصی انعامات دیے۔ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ پورے قرآن اس نے بغیر غلطی کے پورا قرآن سنایا ہے۔ اس بچے کی عمر صرف 4 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ اور جدہ جس وقت پوری مذہبی وزراء اور جدہ کے گورنر بیٹھے، اس کے والد آئے، اس کے والد نے تفصیلات بتائیں کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو 4 سال کی عمر میں ازبر قرآن یاد ہے، اس کو عام بچوں سے ہٹ کے نورانی قاعدہ بھی زبانی یاد ہے۔ اور شاطبیہ ایک کتاب ہے، میرے پاس بھی یہاں لائبریری میں موجود ہے، جمعے کے بعد ذرا دیکھنا اس کی عربی کو۔ میں آپ سب کو، اگر آپ 8 دن میں اس کے 10 اشعار عربی میں یاد کر لینا تو آپ سب انعام کے مستحق ہیں۔ اس بچے کو اس کے 200 اشعار جو قرآن کے متعلق ہے زبانی یاد ہے۔ اب اس کے باپ نے بتایا کہ یہ بچہ صرف 1 سال کا تھا کہ یہ 1 پارہ حفظ کر چکا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ہمارے یہاں یہ اعتراض ہے کہ ہندوستان میں 100 سال پہلے فلاں بندے کے بارے میں کہا جی
انہوں نے جب دودھ چھڑا ایک پاؤ پارا حفظ کیا، لوگوں نے مذاق اڑائے۔ یہ 2022 کا بین الاقوامی نیٹ پر موجودہ، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور سعودی حکومت نے اس بچے کو کیا دیا ہے؟ 1 سال کی عمر میں کیا کر لیا؟ پتہ کیسے چلا؟ اس کی ماں دودھ پلاتی تھی، جب قرآن کی تلاوت کرتی تھی وہ بچہ جملے بولتا تھا، وہ بچہ کیا کرتا تھا؟ جملے بولتا تھا۔ 4 سال میں اس نے، اور اس نے کہا، اس کے چھوٹے بھائی کو پیش کیا جی، اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے تبارک۔ سورہ ملک کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تبارک الذی، تبارک اس کے چھوٹے بچے کا نام ہے۔ کہنے لگا جی میں نے، اس کے والد نے بتایا کہ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہوں، تو میں اسی دن میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کے نام رکھ دیا تبارک۔ اس کے نام کیا رکھ دیا؟ تبارک۔ اب اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ اپنے بڑے بھائی کا ریکارڈ توڑ رہا ہے، اس کے چند پارے رہ گئے ہیں، وہ صرف 3.5 سال کی عمر میں مکمل قرآن سنائے گا۔ اور اس بچے نے بھی صرف 11 مہینے کی عمر میں، 11 مہینے میں 11 سال نہیں کہہ رہا بھائیو، میرے پاس نیٹ پر ساری تفصیلات موجود ہیں، میں ساتھ لے کر آؤں گا، شاید کسی کو حیرت ہو، ان کی ویڈیو، ان کی ساری تفصیلات، ایوارڈ وہ میں ساتھ لے کر آیا۔ اب جب پوری دنیا میں یہ واقعہ پھیلا ہے، پوری دنیا میں، اور یورپ کے بڑے بڑے اداروں نے اس واقعہ کو پیش کیا ہے کہ یار ایسا ممکن ہے دنیا کی کسی اور کتاب کا حافظ بھی تو لاؤ، دنیا کی کسی اور کتاب کا حافظ بھی تو لاؤ۔ یہ انکشافات ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، قرآن کی تاثیر ہے جو یورپ کو توہین پر مجبور کر رہی ہے، چونکہ وہ قرآن کا راستہ روک نہیں پا رہے ہیں، اور نہ مخلوق کی حیثیت ہے کہ اللہ کی اس کتاب کا راستہ روکے۔ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک عجیب واقعہ بتاؤں، اسی کے متعلقہ ہے۔ یہودیوں کے، چلیں مجھے وہ مل جائے، ہاں ٹھیک ہے، میں یہیں سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ اس کو یاد رکھنا بھائی ذرا، یہودیوں کے سب سے اونچے یہود بنی اسرائیل ہے۔ بھائی کون ہے یہود بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل یہودی عام یہودیوں کو اپنی ٹکر کا نہیں مانتے، جیسے ہندو میں کیٹاگریاں ہیں۔ اور یہ یہود بنی اسرائیل وہ ہیں جن کے پاس اسرائیل کی قیادت ہے، جن کے پاس کیا ہے؟ اسرائیل کی قیادت ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم بھی وہی آتا ہے جس کو یہود بنی اسرائیل جس کو پاس کرے۔ اور اس وقت یہود بنی اسرائیل کے سب سے بڑے جو پروفیسر ہیں، انہوں نے ابھی 3 مہینے پہلے برطانیہ میں ایک تقریر کی ہے، اس تقریر نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ میں آپ کو بھائی سناؤں اس کا متن تھوڑا سا؟ اب سنیے ذرا، اسلام قرآن جو جلایا جا رہا ہے نا، وہ اس وجہ سے جلایا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے جی۔ یہ یہودی پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر موشی شارون۔ ان کا نام کیا ہے؟ اس وقت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، اس دور کے معروف مستشرق ہیں۔ جامعہ عبرانی زبان، آپ نے نام، بھائی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میرے آج کے انداز سے؟ بھائی یہی ایک علمی دنیا ہے، اللہ ہمارا ذوق بلند کرے۔ عبرانی زبان، یہ جو عبرانی ہے نا، پہلے نبیوں کی زبان کون سی تھی؟ مصر کی، اسرائیل کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے جامعہ عبریہ، عبرانی سے، یہ اس کے پروفیسر ہیں، اور آکسفورڈ کے فارغ التحصیل ہیں۔ اسلامی تاریخ میں پی ایچ ڈی ہے ان کی، اسلامی تاریخ میں کیا ہے؟ اور بھائی اس واقعہ نے اس وقت پوری دنیا یہودی میں صف ماتم بچھا رکھا ہے۔ اس واقعہ نے پوری دنیا کے یہودی پریشان ہے کہ اس کا کیا کرے۔ یہ بہائی مذہب کے بھی بڑے ماہر ہیں، اور یہ فلسطینی صدر محمود عباس جس فرقے سے رکھتے ہیں اس کے بھی بڑے پروفیسر ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ پروفیسر موشی شارون اسرائیلی وزیر اعظم مناہم بیجن کے مذہبی مشیر بھی رہے ہیں، دنیا میں پھیلی کئی یہودی عالمی اداروں کے سربراہ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پروفیسر موشی اپنی اسلام دشمنی کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ مقولہ اسلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں لڑائی ضرور ہوگی، جہاں اسلام ہوگا وہاں کیا ہوگی؟
لڑائی ضرور ہوگی، لیکن عمر کے اس آخری حصے میں پتہ نہیں کیسے ان کی زبان پر حقائق جاری ہو گئے۔ ان کا پورا ایک تفصیلی ویڈیو خطاب آیا، برطانیہ میں کانفرنس کر رہے ہیں، وہ خطاب ویڈیو میں بھی پوری دنیا کے میڈیا نے نشر کیا، الجزیرہ نے بھی، میرے پاس بھی، یہاں میں سناؤں گا بھی۔ اس میں اس نے کیا کہا ہے، اب ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام سے قیامت تک ایک ہی حق دین ہے، اور وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وہ صرف کیا ہے؟ اس پر دنیا بھر میں بالخصوص یہودی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا۔ اب اس کی پوری تفصیلی ویڈیو آ گئی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ حضور اقدس اور اسلام سے متعلق ہمیں حقائق کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ عربی میں محمد کے بہت سے نام ہیں۔ بھائی سننا، اس کا علمی تقریر کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد کے بہت سے نام ہیں، لیکن سب سے اہم نام محمد کا مصطفیٰ ہے۔ عربی میں محمد کی ترجمانی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، لیکن سب سے اہم نام کون سا ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے وہ جسے منتخب کیا گیا ہو۔ مصطفیٰ کا معنی یہ قرآن میں اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ جس کو کیا کریں؟ اچھا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے جس کو منتخب کیا جائے۔ خیال یہ ہے کہ آدم کے زمانے سے انسان کو خدا نے ہر نسل سے منتخب کیا۔ آدم کی تمام اولادوں میں سے سب سے بہتر کو یہ ایک طرح کا فطری انتخاب ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ آخر میں خدا نے اپنے بہترین بندوں میں سب سے بہترین کو منتخب کیا۔ اور میری رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا سب سے اللہ اور آخری جو انتخاب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی وہ کون ہیں؟ یہ یہودی نہیں کہہ رہا، یہودی بنی اسرائیل کہہ رہا ہے۔ آپ کو شاید پہلی مرتبہ میری زبان سے سن رہے ہوں کہ یہودی عام اور ہیں، یہود بنی اسرائیل اور ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، وہ یہودی نہیں کر رہے بھائی، وہ کون کر رہے ہیں؟ یہود بنی اسرائیل کر رہے ہیں۔ اور یہ یہود بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم زندہ ہیں۔ ان کو اسرائیل نے ابھی قید کیا، ان کو نظر بند کر دیا کہ کہیں ان کی طرف سے ان کے الفاظ میں کہ اور فتنہ نہ پھیلے، کہیں سچائی کی گواہیاں اور نہ آ جائیں۔ خدا نے انہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے، ان کا کلام عین خدا کا کلام ہے۔ جس نے یقیناً آپ کو نبی منتخب کیا ہے، انہیں جو دین دیا ہے وہ اسلام ہے، یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ ہم ایک ایسی ثقافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ دلچسپ اور انتہائی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر عام آدمی کے لیے ایک سادہ سا مذہب ہے۔ یہ فلسفیوں والی باتیں نہیں کرتا، اور ساری الہامیات سارا کچھ اس میں ہے۔ اس الہامی کتاب میں، محمد کی کتاب میں، جنت اور جہنم کو جس طرح بیان کیا گیا ہے کسی آسمانی کتاب میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہم تعصب کا شکار ہیں۔ ہم اپنے تعصب سے ہٹ کر اگر اسلام اور محمد کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ محمد اور قرآن اللہ کا آخری انتخاب ہے۔ کیا ہے؟ اب ذرا اس کی وہ جو انگلش میں تقریر ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ The story, if he is a good Muslim and he dies, he is going to go straight into paradise, and paradise is described in the most colorful way possible in the Quran. And for this reason, I think we should speak about Islam with great respect, and not just, as I can hear some people. یہ اس کی پوری تقریر ہے۔ یہ آکسفورڈ میں تقریر ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ آکسفورڈ میں۔ اور اس کے سامنے آکسفورڈ کے پروفیسر بیٹھے ہیں۔ اس نے اس مجلس میں کہا ہے میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب کے رویے کو ترک کرو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ میں ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا ہوں، اسلام کے خلاف سب کچھ کرتا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ مجھے آخری وقت میں یوں لگتا ہے کہ قرآن اور محمد ہی اللہ کا آخری جو ہیں وہ اللہ کا انتخاب ہیں، اور سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، جو کیا کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں، میرے پاس اب اتنی چیزیں میں 2-4 دن سے اکٹھی کر رہا ہوں۔
اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کو پتہ ہے سویڈن میں جو کیا ہوا واقعہ، قرآن کریم جلایا۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ یہ واقعات اسلام کی توہین کے سب سے زیادہ واقعات 2010 سے شروع ہوئے ہیں۔ 2010 میں امریکہ میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا واقعہ ہوا تھا، اس کی جو سالانہ برسی ہوتی ہے، 2010 میں امریکہ کے جو سب سے بڑے پوپ تھے، انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ جب ہم اس مرتبہ یہ برسی منائیں تو سر عام ہم قرآن کو جلائیں گے، چونکہ یہ واقعہ قرآن کے ابھارنے سے ہوا ہے۔ بھائی میری بات سن لیں، جب اس نے اجازت مانگی تو امریکہ نے فتنے کے ڈر سے یہ فیصلہ کیا، چونکہ ہمارے یہاں عوامی جگہ پر آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے، اگر اس قرآن کو جلایا تو عوامی جگہ پر آگ جلانے کا مقدمہ سارے شرکاء پر کر دیا جائے گا، وہاں کی بلدیہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے کیا کیا، یہ امریکہ کے سب سے بڑے، اس کی بھی ساری تفصیلات میرے موبائل میں ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے پھر 3 مہینے کے بعد وہاں کے سب سے بڑے گرجا گھر میں ایک عدالت منعقد کی اور شہر کے سارے بڑے بڑے جو عیسائی علماء تھے، پادری تھے، ان کو بلایا، خود جج کی کرسی پر بیٹھا اور جو مجرم کی کرسی ہوتی ہے اس پر قرآن کو رکھا۔ اس پر کس کو رکھا؟ قرآن کو رکھا، اور پھر انہوں نے قرآن کو سزا سنائی اور سب کے سامنے پٹرول پھینک کر قرآن کو کیا کی؟ آگ لگائی۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں مہم چلائی کہ قرآن کو آگ لگاؤ۔ اب یہ جو سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو وہاں کا ایک سیاستدان ہے، اصل یہ بدبخت ڈنمارک کا ہے اور اس کے پاس نیشنلٹی ہے ڈنمارک کی بھی، سویڈن کی بھی۔ اس نے وہاں کی سرکار سے اجازت لی کہ مجھے ترکی سفارت خانے کے سامنے قرآن کو جلانے کی اجازت دی جائے۔ اس نے 2017 میں بھی قرآن جلایا تھا اور 2019 میں اس نے قرآن کے خلاف جب وہاں احتجاج کیا، جلوس نکالنا چاہا تو اس کے ساتھ صرف 100 بندے تھے، اور مقابل میں ترکوں کی محنت سے جو مسلمان سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جو اپنا جلوس لے کر آئے، اس کی تعداد 4000 تھی۔ آپ کو 4000 لگ کے کوئی جھٹکا نہیں لگا؟ اس ملک میں 400 جمع ہونا ممکن نہیں، 4000 وہاں کے لوگوں سے پوچھئے، یہاں ڈسکا نہیں ہے۔ اب وہاں اجازت دے دی، اس نے قرآن کریم کو وہاں جلایا۔ ترکوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہماری اسلامی حکومتوں کو غیرت دے۔ ترکوں نے کیا کیا ہے؟ ترکوں نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ اسی دن انہوں نے ترکی میں جو سویڈن کے جو سفیر تھے ان کو بلا کر احتجاجی مراسلہ ان کو تھمایا ہے اور سرکاری طور پر بیان جاری کیے ہیں۔ 25 جنوری کو سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے آنا تھا ترکی، ان کو بین کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے جب تک تم معذرت نہیں کرتے تمہارا کوئی سرکاری بندہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے ہفتے انہوں نے تقریباً 1 سوا لاکھ بندے پر مسلمان مشتمل ہو کر سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے کیا کیا ہے؟ احتجاج کیا ہے اور وہاں قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا۔ اب ترکی میں کیا ہو رہا ہے؟ ترکی میں حافظوں کے بڑے بڑے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، دنیا کے سفیروں کو بلایا جا رہا ہے۔ اس میں کل بھی استنبول میں جو ہوا ہے اس میں 800 حافظوں کے اعزاز میں پروگرام منعقد کیا اور اس میں تمام سفارت خانوں کو کیا دی ہے؟ یہ ہے کرنے کے کام۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ پرسوں انہوں نے جہاں سویڈن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جہاں قرآن کو جلایا تھا، ترکوں نے وہاں کیا کیا ہے؟ وہیں جمع ہو کر قرآن کریم کا 1000 اس زبان کے نسخے سویڈن کے اصل لوگوں میں تقسیم کیے۔ اور اب سویڈن کو مصیبت پڑ گئی ہے کیونکہ ترک وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ترکوں نے کہا ہے جناب یہ بھی ہر ہفتے یہاں قرآن جلائے، اس سے اگلے ہفتے اسی دن ہم قرآن کی دعوت لے کر یہاں جمع ہوں گے اور سارے لوگوں کو جمع کریں گے، اس کے ترجمے ہم کیا کریں گے؟ مفت تقسیم کریں گے۔ اب وہاں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ جو بھی مشک کو سونگے گا خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ یہی درد ہے سارا، یہی درد ہے سارا۔
یورپ قرآن کیوں جلا رہا ہے؟ وہ قرآن بھائی اس کتاب کی تاثیر کے سامنے عمر بن الخطاب جیسے نہیں ٹھہر سکے، اس کتاب کی تاثیر کے سامنے جنات نہیں ٹھہر سکے، اس کتاب کی تاثیر کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک ما وراء النہر کے بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، زبان بڑی بھدی تھی، ان کی ایک یہودی سے مناظرہ ہوا، تقریباً 10 مہینے مناظرہ چلا۔ بھائی کتنا عرصہ؟ کہ قرآن سچ ہے یا جھوٹ۔ اس یہودی عالم نے اصل الفاظ میں قرآن سنا نہیں ہوا تھا، 10 مہینے مناظرہ چلتا رہا علمی طور پر۔ 10 مہینے کے بعد ایک دن وہ مناظرے کے لیے آئے اسی یہودی، اسی مسلمان عالم کے، اور اسے کہا یار مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے مجھے مسلمان کرو، پہلے کیا کرو؟ وہ جو ماوراء النہر کے عالم تھے انہوں نے کہا 10 مہینے ہو گئے تیرے ساتھ مناظرہ کرتے، آج بھی بحث ہونی ہے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں نے دنیا میں تجھ سے زیادہ بری زبان والا، بری آواز والا میں نے آج تک بندہ نہیں دیکھا۔ مسلمان عالم کو کہا تجھ سے زیادہ، لیکن آج صبح چونکہ ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، آج صبح میں نے تجھے اپنی کتاب کی تلاوت کرتے سنا ہے تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ دنیا میں سب سے بری آواز والا جب اس کتاب کو پڑھے تو یہ لذت ہے، اگر اعلیٰ آواز والا پڑھے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ عالم رو پڑے کہ دیکھو میرے 10 مہینوں کی بحث سے وہ حاصل نہ ہوا جو قرآن کے چند الفاظ سنانے سے ہو گیا ہے۔ یورپ اس سے پریشان ہے کہ اس کتاب کی تاثیر کو کس طرح روکا جائے، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ جلائیں، جتنا جلائیں گے، حق کو جتنا دبائیں گے حق اتنا ہی ابھرے گا۔ لیکن آخر میں بھائی ایک درد بھی ہے، ایک شکوہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں۔ اس وقت یورپ کا مسلمان قرآن کو پھیلا رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ میں نیٹ کو استعمال جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے بڑے کئی دفعہ دوست رابطہ کرتے ہیں وہاں کے، جی وہ ڈسکا کے ہیں کہ جی وہ ہمارے یہاں یہ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن کی فلاں، مجھے یہ جدید چیزیں استعمال کی عادت نہیں ہے۔ وہاں طلب ہے قرآن کی، وہ قرآن کے سمجھ رہے ہیں اس کو، وہ اسلامی ملکوں کے سفر کر رہے ہیں، وہ جامعہ ازہر کے سفر کر رہے ہیں۔ جامعہ ازہر نے مستقل، مدینہ یونیورسٹی نے، جامعہ ازہر نے ایک شعبہ خاص کر دیا ہے جس میں یورپ کے لوگ، خواتین آ کے ٹھہر رہی ہیں، وہ ہیں غیر مسلم لیکن پی ایچ ڈی کر رہی ہیں کس پر؟ قرآن پر۔ آتی ہیں پی ایچ ڈی کرنے، جب واپس جاتی ہیں برقع پہن کر جاتی ہیں۔ اسلام یہاں تک ہے، لیکن اب کیا کیجئے، ماشاءاللہ میرے جیسے ہم مسلمان، اب پاکستان و ہندوستان، ہم وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اے بی سی پر فدا ہوئے بیٹھے ہیں۔ کس پر مرے بیٹھے ہیں؟ اے بی سی پر فدا ہوئے بیٹھے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے پروفیسر کو کہیں کہ ذرا قرآن کے 4 صفحے زبانی سنا دیجئے، لینا دینا ہی نہیں۔ صبح کو دیکھیے ہمارے یہاں مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، فلاں مسجد میں جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کی ماں باپ سے درخواست ہے کہ بچوں کو کیا بھیج دیجئے، ان کے یہاں قدر دیکھیے، ہمارے یہاں ناقدری دیکھیے۔ میں آپ کو کیا بات عرض کروں، ہمارے یہاں مدرسوں میں وہ بچہ بھیجیں گے جو کہیں نہیں چلے گا، اور ہمارے مدرسے کا حال یہ ہے، مجھے صرف اپنے مدرسے کا نہیں، میں نے ڈسکا کیا پورے پنجاب میں ہم جاتے ہیں، سارے ہی پریشان ہیں۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی بچے کا حفظ ہونے میں 5 دن باقی ہوتے ہیں، وہ اسکول میں پہلے داخلہ لے چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ سبقاً ایک مرتبہ پڑھنے سے کوئی حافظ نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک مرتبہ سبقاً پڑھنے کے بعد 1.5-2 سال منزل نکالی جائے، پھر 2-3 سال مصلی پر کھڑا ہو کر سنایا جائے تو کیا ہو جاتا ہے، قرآن پھر ازبر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بچے کا قرآن ختم ہونے میں ابھی 10 دن باقی ہیں، وہ سکول کا داخلہ، اور سکول کا داخلہ بھی کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ جس کے پاس حفظ کی سند ہو فوراً آ جاتے ہیں، جی ذرا حفظ کی سند دینا۔ بھئی آپ کے بچے کے کتنے پارے باقی ہیں؟ جی 1 پارہ باقی ہے، سند کیوں دے دیں؟ او جی 9ویں سے داخلہ لینا ہے نا جی، داخلہ مل جائے گا۔ صرف اس لیے حفظ کروا رہے ہیں تاکہ بچے کے پاس سند ہو، اور 5 کرنے کے بعد سیدھا کہاں چلا جائے۔ اب ہماری ناقدری بھی دیکھیے، مجھے ڈر لگتا ہے کبھی ہم پر وہ زمانہ نہ آ جائے کہ وہ لوگ ہمیں اسلام کی دعوت دینے یہاں آئے۔ اور اب میں نے بڑی مرتبہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں، بڑے بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار، انہیں کہیے ذرا 2 آیتیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے بچوں کو نہیں آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا بچہ
اب میں کیا بات عرض کروں، خود ہم دینداروں میں، مولویوں میں یہ بات آ گئی ہے، مجھ جیسے منبر پر بیٹھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے اگر اپنے بچوں کو مولوی بنا دیا تو میرے بچے کھائیں گے کہاں؟ تو بھائیو، جس دین نے مجھے بھوکا مرنے نہیں دیا وہ میرے بچوں کو کہاں بھوکا مرنے دے گا؟ میں ایک مرتبہ ہمارے علماء میں کس طرح کا پروگرام تھا جی، آگے بچوں کا کیا کریں جی، مسجدوں والے تنگ کرتے ہیں، مسجدوں والے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ لوگ دبا کے تنگ کرتے ہو اپنے ائمہ کو، علماء کہتے جی اگر اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا سکتے، عالم بنائے جی، مسجد کی انتظامیہ بڑا تنگ کرتی ہے، چونکہ مولوی صاحب کی ہر خامی پر، ہر چیز پر لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے، کیا کریں، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھو، یہ پریشانی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم اس وقت کتنے بیٹھے ہیں؟ ہم 15 بیٹھے ہیں، آپ 15 کے 15 دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیا تو بھائی ہمارے بچوں کو بھی اللہ بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ خدا کا واسطہ بھائیو، اس کتاب کی طرف واپس آؤ، اپنی اصل کی طرف واپس لوٹو، اس قرآن کو اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس قرآن کو سکھاؤ، خود سیکھو، اس کی تلاوت کرنا آئے۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کو اس کتاب کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ ہم بعض دوستوں کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بالکل پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہر گھر میں ترجمے والا قرآن ہو، اور آپ قرآن کو سیکھیے، اندازہ تو لگائیے 2-4 دن میں۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ چھوڑتے ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ اس لیے بھائیو، یورپ جو کر رہا ہے کرنے دیں، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کروائیے، قرآن کے درسوں میں شریک ہوں، اپنے گھر میں ترجمے والے قرآن رکھیے، ہر روز 2-2 4-4 آیتیں خود پڑھیے، اپنے بچوں کو سنائیے، اپنی بیوی کو سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا میں جب قرآن اترا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار ہیرا سے اتر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صدیق اکبر کے پاس گئے یا خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے؟ بھائی بولو سارے، خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے۔ سب سے پہلے جا کے کس کو دعوت دی؟ اپنی بیوی کو دی۔ اور ہم نے کبھی کہا اپنی بیوی کو اللہ کی بندی تجھے تلفظ بھی تیرا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم نے کبھی اپنی بیویوں کو دین سکھانے کی کوشش کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، قرآن سے جڑیے۔ ہمارے یہاں ایسی نالائقیت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بڑی بڑی دینی جماعتوں سے وابستہ اور ساری زندگی باشرہ دیندار لوگ قرآن کے ایک رکوع کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو کیجئے، جہاں جہاں علماء کے درس ہوتے ہیں وہاں شریک ہوں۔ ہماری مسجد میں پابندی سے درس ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں جب فارغ ہوا تھا عالم بن کے، ہمارے استادوں نے 2 باتیں کہی تھی۔ ہمارے استادوں نے ایک بات یہ کہی تھی، او بچوں، آج تم عالم بن کے فارغ ہو رہے ہو، مجھے ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے اللہ سے کوئی معاہدہ کرو کہ دین کا کون سا کام آخری سانس تک کرو گے۔ ہمارے استادوں نے یہ کہا بھائی تنہائی میں بیٹھ کر میں 3-4 دن سوچتا رہا، میں نے اپنے لیے 2 کام منتخب کیے کہ موت تک میں جس حالت میں بھی رہوں گا، اللہ نہ کرے کبھی مجھ پر ایسا وقت آئے، اگر میں کبھی جیل میں بھی چلا جاؤں وہاں بھی یہ کام کروں گا۔ میں نے اپنے اوپر 2 کام لازم کیے۔ نمبر 1 تو جب تک سانس میں سانس ہے درس قرآن دینا ہے۔ اگر ریڑھی لگانی بھی پڑے گی، ریڑھی کے اوپر بھی انشاءاللہ جوتے گانٹھنے پڑے موچی کی، اس پر بیٹھ کر بھی قرآن کا درس دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ اور دوسرا کام میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا کہ عصر تا مغرب مسجد میں بیٹھنا ہے، اس میں اپنا مطالعہ کرنا ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اس کو مسئلہ بتا دینا۔ الحمدللہ میں 19 سال سے ابھی تک اس پر کاربند ہوں، اللہ مجھے موت تک اس پر استقامت دے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائیو، بڑے اہتمام سے ہماری مسجد میں فجر کے بعد درس ہوتا ہے۔ آپ حضرات یہاں دور دور سے درسوں میں، صبح کے درس میں الحمدللہ بڑی بڑی دور سے سردی میں دوست آتے ہیں، تو بھائی آپ سارے حضرات درسوں میں آئیے، درسوں کو سنیے، اپنے اہل و عیال کو یہ درس سنائیے، اللہ کی کتاب سے جڑیے۔ یہ کتاب جہاں جہاں جائے گی، ٹھنڈا پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے گرمی میں، وہاں وہاں ہر چیز کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ کتاب جہاں جہاں جائے گی اپنی برکتوں کو بکھیر دے گی۔ جو لوگ قرآن کو جلاتے ہیں جلاتے رہنے دیں، وہ تو میں نے عرض کیا ان کا قرآن کو جلانا اپنی شکست کا اعتراف ہے۔ کس کا اعتراف ہے؟ اپنی شکست کا اعتراف ہے۔ یہ ہماری فتح ہے۔ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، جب دلائل میں سچائی میں مقابلہ نہ کر سکے تو اب کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو آگ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح